باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ترخیم کی جو ہے ہمارے پاس بحث ہے، فصل ویجوز ترخیم المناد المعرفۃ۔ اچھا جی، یہاں پہ آ جائیں شرح میں من احکام ترخیم، ترخیم کے احکام سے آ جائیں۔ ترخیم کے لیے مصنف جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ترخیم کی تعریف، وَهُوَ حَذْفُ آخِرِهِ تخفیفاً، کہ اس کے آخر کو حذف کرنا۔ کس کے آخر کو حذف کرنا؟ منادہ کے، یعنی جب آپ کسی کو پکار رہے ہیں تو جو بھی وہ منادہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے نا اس کو کیا اڑا دیں، اس کو حذف کر دیں۔ کیوں حذف کریں؟ تخفیفاً، تاکہ کلام آپ کی ہلکی ہو جائے، تخفیف ہو جائے۔ یعنی تھوڑے حروف ہوں گے تو کلام تخفیف ہوتی ہے، زیادہ ہوں گے تو پھر اس کی وجہ سے کلام کیا ہے، خفت سے زیادہ شدت میں کیا چلے جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کا اصطلاحی جو ہے وہ معنی ہے نحو کی زبان میں۔ جو لغت میں اس کا معنی ہے وہ کیا ہے، آواز کو باریک کرنے کے معنی میں۔ آواز کو جو باریک کیا جاتا ہے اسے ترخیم کہا جاتا ہے، لیکن نحو میں جو ہے وہ آواز کو باریک کرنے کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ آخر کو حذف کر دینا، یہ معنی ہوگا۔ چاہے وہ آواز موٹی ہو بندے کی، باریک ہو، اس سے کیا فرق نہیں پڑتا، فقط کیا آخری حرف کو حذف کرنے۔ یہاں پہ پھر ایک اور یہ بحث ہے کہ یہ جو نحویوں نے تعریف بنائی ہے کہ آخر حرف کو حذف کرنا، کیا یہ علم نحو میں علماء نحو کی ایجاد ہے یا جو ہے یہ پہلے بھی اس طرح کی تعریف ہمارے پاس موجود ہے؟ تو ابن ہشام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو ترخیم کی ہم تعریف کر رہے ہیں آخر کو حذف کرنا، یہ علماء نحو کی ایجاد نہیں ہے کہ علماء نحو نے یہ اصطلاح بنائی ہو۔ جیسے کلمہ کی تعریف مثلا نحویوں نے بنائی، فعل کی بنائی، اسم کی بنائی، اشتغال کی بنائی، ہر چیز کی انہوں نے تعریف بنائی ہے۔ تو ترخیم کی تعریف انہوں نے نہیں بنائی۔ ترخیم اسی معنی میں کہ آخر کو حذف کریں، آخری حرف کو حذف کرنے، قدیم عربی زبان میں موجود ہے، حتیٰ کہ جب علم نحو کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی پیغمبر اسلام کا زمانہ آپ لے لیں، اس زمانے میں بھی یہ لفظ کیا ترخیم کا یوز ہوتا تھا، استعمال ہوتا تھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ ابن عباس کی جو ہے وہ ایک روایت کو کیا نقل کیا کہ ابن عباس کی روایت سے نقل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ ابن عباس بھی یہ لفظ ترخیم بول رہے ہیں اور اسی معنی میں بول رہے ہیں کہ آخر کو کیا حذف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو شاید مثال کیا ہو جائے گا کہ ابن عباس نے لفظ ترخیم بولا اور یہی نحوی اصطلاح میں بولا حذف آخر میں، تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ ترخیم کا تعلق پھر علم نحو سے نہ ہوا۔ ترخیم کا تعلق ہے علم نحو سے پہلے جو علماء ہیں وہ بھی اپنی زبان میں کیا استعمال کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ لفظ ترخیم کب بولا تھا کہ جب ان کے سامنے جو ہے وہ ابن مسعود نے قرآن مجید کی ایک آیت کو ترخیم کے ساتھ پڑھا۔ وہ آیت یہ تھی کہ وَنَادَوْا یا مالک، یا مالک ہونا چاہیے، وَنَادَوْا یا مالک، کہ وہ جو جہنمی ہیں وہ اپنا جو ان کا جہنم کا مالک ہوگا، دروغہ جیسے کہتے ہیں، اس کو وہ ندا دیں گے۔ تو یا مالکوں کو اس نے کیسے پڑھا؟ یا مالک پڑھا، کاف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ ابن مسعود جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، یعنی جہنمی جو ہے نا یوں کر رہے ہیں، جہنمی کیسے پکار رہے ہیں؟ جہنمی ترخیم کے ساتھ پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابن عباس نے جب یہ بات اس سے سنی کہ اچھا تم یہ آیت پڑھ رہے ہو کہ وَنَادَوْا یا مالک، یعنی جو جہنمی ہیں وہ ترخیم کر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر طنز کیا ابن عباس نے کہ جہنمیوں کو تو جو ہے وہ عذاب ہوگی، آگ میں مبتلا ہوں گے، ان کو کیا نحوی قواعد کا خیال اور اس طرح کی ترخیم بنانے کی کیا ان کو فکر، ٹھیک ہے۔ ترخیم وہ بندہ بناتا ہے جو متوجہ ہو، ٹھیک ہے، جو اس کی توجہ ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ میں کلام کے اندر تخفیف پیدا کروں۔ تو جو بندہ عذاب میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے، جو بندہ عذاب میں مبتلا ہو، وہ مصروف ہو کاموں میں، اپنی اس کو فکر پڑی ہوئی ہو، تو اس کو ترخیم سے کیا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ابن عباس کا یہ جملہ مشہور ہوا کہ ما کان اشغل اہل النار عن الترخیم، تعجب، مائے تعجب کے ساتھ نے کہا کہ اہل نار کو جو ہے وہ
ترخیم سے بہت بڑی چیز کیا مصروف کیے ہوئی ہے، بہت بڑی چیز، یہ جو بہت بڑا عذاب ہے یہ انہیں ترخیم سے مصروف کیے ہوئے ہے، اب وہ ترخیم کی طرف توجہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ترخیم کے لیے التفات اور توجہ کی ضرورت ہے، اور انسان کیا ہے ہوش و حواس میں ہو، اور جو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اس کو کیا ہے پھر ترخیم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو کیا لینا دینا کہ آخری کون سا لفظ حذف کرنے اور کیسے حذف کرنے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات دمشقی وغیرہ نے بھی کیا ذکر کیا کہ ابن عباس نے وہاں پہ لفظ ترخیم کیا بولا تھا، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ترخیم کا نام کیا ہو جائے گا، قدیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ابن عباس کی اس بات کو جواب بھی دیا کہ اگر قرآن مجید کی یہ قرات ہے یا مالے تو وہ کس وجہ سے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ترخیم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ متوجہ ہو، التفات ہو، ترخیم اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ جب بندہ کیا ہے بہت زیادہ مصروف ہو، یا اس کا جو ہے وہ خوف کی اتنی کیفیت ہو کہ وہ پورے جملے ہی نہ بول سکے، اس نے جو ہے وہ اپنے مالک کو پکارنا تھا، ادھر سے عذاب ہو رہا تھا تو وہ پورا جملہ ہی نہیں بول سکا، یا پورا جملہ نہیں بول سکا، تو یہ چیز ہے کہ نیچر اور طبیعت کے مطابق ہے کہ وہ آخر سے کیا کریں گے، حذف کر دیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ابن عباس کی جو بات ہے کہ جی اہل جہنم کو کیا لینا دینا ترخیم سے، ٹھیک ہے، ان کی کون سی توجہ ہے ترخیم کی طرف، ہم کہیں گے نہیں، اہل جہنم کو لینا دینا ہے، کس وجہ سے، کیونکہ عذاب ان کے اوپر زیادہ آ رہا ہے، تو وہ آخری حرف جہنم سے حذف ہو جائیں گے خوف کے مارے، تو یہی تو ترخیم ہے کہ آخر وہ کیا کریں، آپ حذف کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بات کیا درست ہے، اور یہ جو قرات ہے ابن مسعود کی وہ نادو یا مالے، اس کو وہ درست مانتے ہیں کہ یہ قرات وہ درست کر رہے ہیں، یعنی جہنمیوں نے واقعاً ایسے جو ہے وہ کہنا ہے، یعنی جہنمیوں نے ترخیم کرنی ہے، اور وہ اس ترخیم کا سبب کیا ہوگا، وہ خوف ہوگا کہ وہ پورا نام ہی اپنے مالک کا نہیں لے سکیں گے۔ ٹھیک ہو گئی، اچھا جی، آپ آ جائیں اس کے اوپر، عبارت کے اوپر، من احکام المنازع ترخیم و حذف آخری ترخیم ہوا کہ تسمیۃ قدیمہ، تسمیۃ قدیمہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نحو کی اصطلاح نہیں ہے، یہ پرانا نام کیا چلتا ہے عربوں میں۔ وہ رویہ، اور ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ انہ قیل لابن عباس، کہ ابن عباس سے جب یہ کہا گیا کہ ابن مسعود قرأ، کہ ابن مسعود نے تو یہ آیت یوں پڑھی ہے، ونادوا یا مالک، یعنی مالک میں جو کاف ہے اس کو حذف اس میں کر کے پڑھے، فقال، تو ابن عباس کے کیا جملے تھے کہ ما کان اشغل اہل النار عن الترخیم، یہ ما جو ہے وہ تعجبیہ ہوتا ہے، اس کا نفی میں اور موصولہ والا معنی دونوں نہیں کرتے، تعجب کے معنی میں آتا ہے، اور کانا جو ہے وہ ما تعجبیہ کے بعد زیادہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی کیا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اشغل اہل النار، اہل النار اشغل کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، تو اشغلہ کا کیا ہوگا، ایک فاعل ہوگا، جو فاعل کیا ہے معذوف ہے، اور اشغلہ کے جو ضمیر ہے وہ ما کی طرف پلٹ رہی ہے، اور ما سے مراد کیا ہوتا ہے، شے ہوتی ہے، شے عظیم، اور یعنی وہ جو شے عظیم ہے اس نے مشغول کر دیا ہے۔ شے عظیم سے کیا مراد ہوگی، یہاں پہ جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، شے عظیم یعنی عذاب، تو ما سے مراد کیا ہو گیا، وہ شے عظیم، شے عظیم کا مطلب کیا ہو گیا، عذاب ہو گیا، یعنی عذاب نے مشغول کر دیا اہل نار کو، کس بات سے مشغول کر دیا، ان ترخیم۔ اب یہ اشغلہ جب ان کے ساتھ مصروف ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ترخیم سے وہ مصروف ہو گئے، یعنی ترخیم سے وہ غافل ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، شاغلہ جب با کے ساتھ استعمال ہو تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے کیا ہٹ گئے، غافل ہو گئے اس سے۔ تو ابن عباس کی اس حدیث، اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ ما کان اشغل اہل نار عن ترخیم، کہ وہ جو شے ہے، جو بہت بڑی شے ہے، اس نے اہل نار کو غافل کر دیا ہے، کس سے، ترخیم سے، یعنی جہنم والے ترخیم سے غافل ہیں، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، تو لہٰذا ابن مسعود کی قرات کو اس نے قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ بھی آپ یہاں پہ آپ ترخیم نہ کریں، یا مالکوں کے سیدھا پڑھیں۔ ذکر و زمخشری وغیرہ، اس بات کو جب زمخشری وغیرہ نے ذکر کیا ہے، وان بعضهم، اور بعض لوگوں سے یہ روایت، یعنی بعض یہ علماء جو نام ہیں ان سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ان الذی حسن ترخیم ہونا، کہ اس آیت میں جس چیز نے ترخیم کو اچھا قرار دیا ہے، یعنی ابن عباس تو یہاں پہ ابن مسعود جو ترخیم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کو اچھا نہیں قرار دے رہے، اس کی اوپر طنز کر رہے ہیں کہ اہل جہنم کا کیا لینا دینا ترخیم سے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کا لینا دینا ہے ترخیم سے، اور ترخیم کا واقع یہاں پہ ایک وجہ بنتی ہے، معقول وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ ان فیہ الاشارہ، کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ الی انہم یقتطعون بعض الاسم، کہ وہ اسم کے بعض حصوں کو کیا کرتے تھے، قطع کر دیتے ہیں، انہم کون، اہل جہنم، اہل نار، کیوں اسم کے بعض حصوں کو کیوں وہ کٹ کر رہے ہیں، لضعفہم عن اتمامہ، کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں
اس کو مکمل کرنے سے، یعنی عذاب کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری آ چکی ہے، تبھی جو ہے وہ پورا جملہ وہ نہیں کہہ پا رہے۔ اضافہ نہیں کر ان کے عذاب اضافے کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں کہہ پائے، لضعفہم عن اتمام۔ ضعف کیا کمزوری کو کہتے ہیں؟ اضافہ بھی کہتے ہیں۔ ضعف وہ جو ہوتا ہے نا ڈبل کے معنی ہوتا ہے، اضعاف جو ہوتا ہے، مضاعف کسے کہتے ہیں؟ دگنا کر دینا۔ اس کا تو وہی بولا نہیں یہ ضعف ہے، لضعفہم کہہ رہے ہیں، ضعف کمزوری کو کہیں، ضعف کمزوری کو۔ عن اتمامہم یعنی ان کے ساتھ جب لگائیں گے نا، ایک بندہ یہ کام مکمل کرنے سے کمزور ہو گیا، عاجز آ گیا، جیسے نہیں کہتے وہ عاجز عن اتمامہ، اتمام صلاۃ سے وہ عاجز آ گیا، کمزور ہو گیا اتمام صلاۃ سے، ٹھیک ہے؟ تو لضعفہم یا لفظ ضعف یا ضعف استعمال ہوتا ہے، میرے خیال میں ضعف خطہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کمزور کے معنی، بس اردو میں ضعف استعمال ہوتا ہے یا فارسی میں ضعف بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ترخیم کے حسن ہونے کی کیا ہوگی وجہ ہوگی کہ ترخیم جو ہے وہ اہل جہنم کے لیے کیا ہے، حسن بنتی ہے۔ اچھا بہرحال یہ اس کی تعریف ہوگی اور اس کی ہسٹری ہوگی۔ اب جو ہے وہ ترخیم کی شرائط کیا ہیں، یعنی آپ کے پاس کب یہ اختیار رہتا ہے کہ منادہ کے جو ہے وہ آخر کو حذف کرتے ہیں۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ الْاسْمُ مَعْرِفَةً، اس کی شرط کیا ہے کہ اسم کیا ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم معرفہ ہونا چاہیے، تو اس معرفہ سے کیا مراد ہے؟ اس معرفہ سے مراد باب منادہ کا معرفہ ہے۔ باب منادہ کے معرفہ کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ نکرہ معینہ کو بھی شامل ہے، نکرہ مقصودہ جسے ہم کہتے ہیں، جبکہ جو باب منادہ سے ہٹ کے دیگر جو معرفہ بولا جاتا ہے وہ نکرہ مقصودہ کو شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن منادہ کے اندر جو معرفہ ہوتا ہے وہ نکرہ مقصودہ کو بھی شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ معرفہ سے کیا مراد ہے کہ وہ اسم معرفہ ہو یعنی نکرہ مقصودہ ہو۔ تو اگر جو ہے وہ نکرہ مقصودہ منادہ ہوگا تو اس کا کیا ہوتا ہے، بنا اعراب، نصب اس کی کیا چلی جاتی ہے، محل پہ چلی جاتی ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، مبنی علی لم ہو جاتا ہے، یا مبنی علی ما یرفع بھی، علی ما یرفع بھی مبنی علی لم۔ اچھا ثم ان کان مختوما بالتاء، اب معرفہ ہونے کے بعد اگر تو وہ تا کے اوپر ختم ہو رہا ہوا، یعنی اس کے آخر پہ تا ہوئی، تو پھر لم یشترط فی علمیت، تو پھر اس معرفہ میں علمیت کی شرط بھی نہیں ہے، ولا زیادۃ علی ثلاثۃ، اور 3 سے زیادہ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی بس آپ معرفہ لے کر آئیں اور اس کے آخر پہ کیا تا لگی ہوئی ہو، تو آپ کے لیے یہ اختیار ہو جائے گا کہ تا کو کیا اڑائیں، تا کو اڑا کے کیا کریں، تقسیم کریں۔ جیسے یہاں پہ مثال دے رہے ہیں فتقول فی صبۃ، صبح جو ہے یہ علم نہیں ہے، صبح کیا ہے، جماعت کے معنی میں نکرہ ہے، اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ یا صبح کہہ رہے ہیں، یعنی یا صبح کیا ہے، فتقول آپ کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی نابینا نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی نابینا کہتا ہے، اعمیٰ کہتا ہے، تو پھر وہ کیا پڑھتا ہے اسے، یا صبح، یعنی ترقیم نہیں کرنی نا، پھر تو ترقیم کرنی نہیں ہے، یا صبحتاً وہ پڑھتا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ نکرہ کیا ہو جاتا ہے، غیر مقصودہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ نکرہ غیر مقصودہ ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ معرفہ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ جب یہ معرفہ نہیں رہا تو ترقیم کی پہلی شرط ہی کیا ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہی جو صبحتاً کی مثال ہے، اگر اس میں یوں لکھ دیا جائے پیپر میں کہ اگر جو ہے وہ اعمیٰ یوں کہے یا صبحتاً کہے تو وہ ترقیم کیسے کرے گا، ٹھیک ہے؟ سوال کیا لکھا ہوا ہے کہ یا صبحتاً کا لفظ کون کہہ رہا ہے، اعمیٰ کہہ رہا ہے، تو وہ ترقیم کیسے کرے گا؟ اور کوئی مصری نہیں ہے، یہ تا کو اڑائیں ترقیم کر لیں، یا صبح کر لیں صبح، اب کہیں گے نہیں وہ ترقیم نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جب اعمیٰ کہے گا تو یہ معرفی نہیں رہے گا، اور ترقیم کی شرط کیا ہے، اسم کا معرفہ ہونا ہے، یعنی معرفہ بھی منادہ والا معرفہ ہونا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کما تقول فی عائشہ، عائشہ کی مثال تو واضح ہے کہ عائشہ تو کیا علم ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ تو معرفہ ہے ہی صحیح، تو عائشہ میں کیا ہے، یا عائشہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو پہلی یعنی بحث ہوگی کہ آپ کے پاس معرفہ ہے اور تا کے اوپر ختم ہو رہا ہے، تو پھر تو واضح ہے کہ تا کو آپ اڑا سکتے ہیں۔ اگر تا کے اوپر ختم نہیں ہو رہا تو پھر اس کی کیا اور شرائط رہتی ہیں؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَخْطُوًا بِالتَّاء، اگر وہ جو اس میں معرفہ ہے تا کے اوپر ختم نہیں ہو رہا تو پھر 3 شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ فَلَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون مبنی علی الضم، وہ تا پہ تو ختم نہیں ہو رہا لیکن اسے مبنی علی الضم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہاں پہ سوال کیا اٹھے گا کہ بھئی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ منادہ اس میں معرفہ ہوتا ہے تو جو بھی منادہ اس میں معرفہ ہوگا وہ مبنی علی الضم ہو جائے گا، تو یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟
کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ جو مبنی لازم ہونا چاہیے. سوال واضح ہے؟ اس شرط کیوں لگاتے ہیں؟ شرط لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو خارج کریں جس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی نا. تو آپ کیا کہیں گے کہ جب شروع سے آپ نے کہا کہ ہم ترخیم اس میں معرفہ میں کریں گے، اور نیچے کیا کہہ دیا کہ اس کی شرط کیا ہے کہ مبنی لازم ہونا چاہیے، ہم کہیں گے کہ پہلے جب کہہ دیا اس میں معرفہ ہونا چاہیے تو مبنی لازم نہیں ہو جائے گا نا. لیکن اس میں کچھ آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے رجلان ہے، اس طرح کے سوال ٹھیک ہے. مبنی لازم نہیں ہوتے لیکن مبنی ہوتے ہیں معرفہ. ہاں احسنتم. تو یہ کیا اس کا جواب ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اس میں معرفہ ہو تو وہ مبنی لازم ہو، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ دقیق نہیں ہے کہ اس میں معرفہ مبنی لازم ہوتا ہے. دقیق بات کیا ہے کہ وہ مبنی علی ما یرفع بہ، یہ جو ہے وہ دقیق بات ہے. ٹھیک ہے. اب علی ما یرفع بہ میں ضمہ بھی آ سکتا ہے، واو بھی آ سکتی ہے، الف بھی آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ الف اور واو کو کیا خارج کر دیا. ٹھیک ہے. لہذا اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ بھی رجلان یا رجلان ہے، اس کی آپ ترخیم کریں گی یا رجلان کی، تو آپ ہم کیا کہیں گے کہ ترخیم کی شرط پوری ہے، اس میں معرفہ ہے یا اس میں معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مقصود ہے نکرہ مقصود ہے تو اس میں معرفہ ہے، یا زیدان کہہ دیں یا زیدان کیا اس میں معرفہ ہے، آپ ترخیم کریں. تو وہ ترخیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ کیونکہ یہ تا پہ ختم نہیں ہو رہا، اور جو تا پہ ختم نہیں ہوتا اس کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ مبنی لازم ہونا چاہیے. جب یہ مبنی لازم نہیں ہے تو یہاں پہ ہم ترخیم اس کی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے وہ مسلمون کا پوچھے یا زیدون کا پوچھے تو وہاں پر بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس کے ترخیم کے جائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو وجہ یہی ہوگی کہ یہ جو ہے وہ مبنی لازم نہیں ہے، چونکہ مبنی ہے لیکن مبنی لازم نہیں ہے. تو لہذا پہلی شرط لگانے سے کس کو خارج کیا؟ تثنیہ اور جمع کو کیا ہے خارج کر دیا کہ جو مبنی لازم نہیں ہوتے. والثانی دوسری شرط کیا ہے کہ ان یکون علما، کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم سوال کریں گے پھر کہ جب پہلی شرط لگا دی کہ اس میں معرفہ ہونا چاہیے تو معرفہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہی ہوتا ہے، پھر دوبارہ یہ شرط علم کی کیوں لگائے گی؟ ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہاں معرفہ سے مراد فقط علم نہیں ہے، بلکہ معرفہ سے مراد کیا ہے؟ جس کے اندر نکرہ مقصودہ بھی شامل ہوتا ہے. یہاں پہ معرفہ والی اصطلاح جو ہے وہ علم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ معرفہ جو منادہ کے باب میں بولا جاتا ہے وہ والی مراد ہے کہ جس کا نکرہ مقصودہ بھی حصہ ہوتا ہے. تو لہٰذا دوسری شرط سے کس کو خارج کر دیا؟ پھر نکرہ مقصودہ کو خارج کر دیا. یکون عالما، یہ جو شرط ہے یکون عالما، اس سے کس کو خارج کیا؟ نکرہ مقصودہ کو خارج کر دیا. یعنی یہی جو سوال ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی رجلان جو ہے یہ اگر آپ کہیں یا رجلا، ٹھیک ہے جی، یا مثلا رجال کہہ دیں، جمع کہہ دیں یا رجال، تو یہ یا رجالو مبنی لازم ہے یا نہیں ہے؟ مبنی لازم ہے. اس میں معرفہ بھی ہے اور مبنی لازم بھی ہے، اس کی آپ ترخیم کریں. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے ترخیم یا رجالو کی ترخیم کی کیا وجہ ہے کہ ترخیم نہیں ہو سکتی؟ علم نہیں ہے. آپ کہیں گے دوسری شرط اس کے اندر موجود نہیں ہے کیونکہ یہ علم نہیں ہے. تو لہذا جو ہے وہ دوسری شرط سے ہم نے کس کو خارج کیا؟ نکرہ مقصودہ کو خارج کیا اور علم کس نے باقی رکھا. تیسری شرط والثالث ان یکون متجاوزا ثلاثۃ احرف، اور تیسری شرط کیا ہے کہ 3 حرفوں سے بھی متجاوز ہونا چاہیے، تجاوز کرنا چاہیے، 3 حرفوں والا نہ ہو. ٹھیک ہے. یہی آپ مثال لے آتے ہیں زیدو کی کہ آپ کہتے ہیں کہ یا زیدو مبنی لازم ہے، معرفہ بھی ہے، مبنی لازم بھی ہے، علم بھی ہے، تو اس کی آپ ترخیم کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ یہ کیا ہے؟ تیسری شرط اس کے اندر موجود نہیں ہے. تیسری شرط کیا ہوتی ہے کہ 3 سے زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. 3 سے زیادہ کیا مثال ہے؟ وہی حارث اور جعفر کی لیں گے. ٹھیک ہے. یا حارث کو یا خارے کہہ دیں گے اور یا جعفر کو یا جعفر کہہ دیں گے. وہ جو ہاؤلا ہے وہ شامل ہوگا، وہ بھی خارج ہو جائے گی دوسری شرط سے. یا ہاؤلا ہے یا ہاؤلا یا ہاؤلا، یا اس کو پہلی مبنی لازم سے خارج کرے. یہ جو ہے نا ہم پہلی جو شرط ہے نا یا ان یکون مبنی لازم میں، اس ضم سے کیا مراد ہے؟ اگر ان کی مراد جو ہے وہ ضم ظاہری ہے یہاں پہ مراد، پھر اس سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کی تصریح نہیں کی انہوں نے یہاں پہ، بڑی کتابوں میں شاید دیکھیں گے وہاں پہ پتہ چلے کہ پہلی شرط میں مراد ظاہراً یہی ہے کہ ضم ظاہری ہو. تو ہا اولائے میں اور حاضہ میں جو ہے ضم ظاہری نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اندر یہ پہلی شرط ہی کیا موجود نہیں ہوتی. یہ جو ہے میرا سمجھ میں. اچھا
تو اس کی ہوگی ولا یجوز فی نحو عبداللہ و شابہ کرنا، عبداللہ اور شابہ کرنا میں لا یجوز ترخیم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی. کیوں جی عبداللہ میں ترخیم کیوں نہیں سکتی؟ یہ معرفہ بھی ہے لیکن پہلی شرط اس کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی مبنی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو عبداللہ کی مثال دینے سے انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ ترخیم جو ہے وہ مرکب کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مرکب کون سے والا ہونا چاہیے؟ جو مبنی لازم. تو پھر کون سا مرکب ہمارے پاس مبنی لازم بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ فقط مرکب مزجی بنتے ہیں، کیونکہ مرکب مزجی کا اعراب کیا ہے؟ مفرد والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مادی کربو جو ہے نا، مادی کربو، وہ فقط کیا بنے گا؟ وہ یا مادی کربو یوں کہیں گے، اس کی کیا ترقیم ہو سکے گی، ٹھیک ہے. ہاں یہ مرکب اسنادی ہو جائے گا نا، مرکب مزجی ہو جائے گا. کون سا مرکب جس کا مفرد والا اعراب ہوتا ہے؟ یہ بالا بک والا بالا بکا والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کو مزجی کہتے ہیں، مرکب مزجی کہتے ہیں. ہاں یہ زید قائم کسی کا نام رکھیں تو یہ کون سا مرکب ہوگا؟ یہ مرکب اضافی مرکب اسنادی ہے، اسنادی ہے، مرکب اسنادی ہے. نام رکھ لیں گے تو علم بن جائے گا. نہیں علم بن جائے گا، لیکن علم کے باوجود آیا اس سے مبنی لازم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بحث ہے نا، اعراب کی بحث ہے. علم بننے کے بعد جملہ جب کسی کے نام رکھ دیتے ہیں اس کا اعراب کون سا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اعراب کون سا ہوگا اس کا؟ اگر اس کا مبنی لازم والا اعراب بنتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ پھر آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یعنی مرکب میں آپ جا کے ڈیٹیل میں دیکھ لیں کہ اگر مرکب پورا جملہ کسی کا نام رکھا جائے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے. اگر اس کا اعراب جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ مفرد کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کا مبنی لازم والا کھاتا چلتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا. لیکن اگر اس کا اعراب وہی رہتا ہو جسے اعراب محکی کہتے ہیں، اعراب محکی یعنی جیسا جملہ پہلے سے تھا وہی اعراب اس کا رہے گا، پھر وہ یہاں پہ نہیں آ سکے گا. مرکب اسنادی جو ہوتا ہے اس کا اعراب محکی رہتا ہے، جو پہلے سے تھا وہی رہتا ہے، اسی کو آپ حکایت کر دیتے ہیں. تو وہی اس کی وہ بالا بکا والی مثال بنے گی، سیبوائے والی مثال بنے گی، فرض کریں وہ اس میں آ سکے گی اگر ضمہ کیا اس کے آخر پہ ظاہر ہو سکتا ہے. اچھا عبداللہ اور شابہ کرنا میں جائز نہیں ہے کہ یرخما کہ ان کی ترخیم کی جائے، لانہما لیسا مضمومین ہے، کیونکہ یہ دونوں کیا ہے؟ مضموم نہیں ہے، مبنی لازم نہیں ہے. ولا فی نحو انسان مقصودا بہ معین، اور نہ ہی آپ انسان کی طرح کی جو مثال ہیں انسان اور رجل کی طرح کی جو کیا ہوتے ہیں مقصودا بہ معین، نکرہ مقصودہ ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں کہہ سکتے ترقیم. کیوں؟ لأنه ليس عالم، کیونکہ وہ عالم نہیں رہتا، دوسری شرط تھی. ولا فی نحو زید وعمر وحکم، ان تینوں میں بھی ترقیم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لأنها ثلاثیۃ، کیونکہ یہ کیا ہیں؟ ثلاثی ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ جو تیسری ہے نا زید عامر اور حکم، ان میں کیا کہتے ہیں کہ وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ التَّرْخِيمَ فِي حَكَمْ وَحَسَنْ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الثُّلَاثِيَّاتِ الْمُحَرَّكَةِ الْوَسَطِ. فرا جو ہے وہ تیسری شرط میں کیا ہے؟ ایک اضافہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تین حرفی ایسا ہو کہ جس کا درمیان والا کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے، جیسے حسن ہے، حکم ہے، تو وہاں پہ ترخیم کیا ہو سکے گی؟ فرا سے پوچھیں بھی زید میں ترخیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں زید میں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تین حرفی ہے اور درمیان والا کیا ساکن ہے. اگر اس سے پوچھیں حسن میں ترخیم ہو سکتی ہے، کہتے ہیں حسن میں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا درمیان والا کیا متحرک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک جو تیسری شرط ہے وہ تھوڑی اضافی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک اضافہ کریں گے. وہ اضافہ کیا کریں گے کہ تیسری شرط کیا ہے کہ وہ ایسا تین حرفی نہ ہو کہ جس کا وسط متحرک نہیں ہوتا، جس کا وسط کیا ہو؟ ساکن ہو، یوں کریں گے. بس اگر وہ تین حرفی ہوا اور جناب علی متحرک الوسط بھی ہوا تو پھر تو کیا ترقیم اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ تیسری شرط یہاں پہ کیا ذکر ہو رہی تھی؟ انہوں نے کیسے تعبیر کیا ابن شام نے کہ تین حرفوں سے متجاوز ہو، ٹھیک ہے، تین حرفوں سے متجاوز ہو. تو تین حرفوں سے متجاوز ہونے کا بھی شرط ہے کہ جب وہ تین حرفوں میں سے درمیان والا کیا ہو؟ ساکن ہو، ٹھیک ہے. اگر تین حرفوں میں درمیان والا ساکن ہو تو پھر تین سے زیادہ ہونے شرط ہے، لیکن اگر تین حرف ہوں اور درمیان والا متحرک ہو تو پھر اس کا کیا ہے؟ تین حرفوں سے زیادہ ہونا شرط نہیں ہے.
اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ جو حرکت ہے نا، حرکت، اسے وہ ایک اضافی حرف کے برابر جانتے ہیں. یعنی زید کے اندر کہتے ہیں کہ یہ 3 ہے، لیکن جب درمیان والا متحرک ہو جائے گا تو گویا کہ آپ نے کیا زبان کے ذریعے سے ایک اور حرف کا کیا اضافہ کر دیا. یعنی وہ جو متوسط متحرک ہوتا ہے نا، اس کی حرکت کو وہ اضافی حرف کی جگہ پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اضافی حرف اگرچہ ہے نہیں، لیکن یہ جو بندہ ہے کون ہے جی؟ فرا نام ہے نا کس کا؟ جی فرا ہے. تو یہ جو فرا ہے یہ متحرک الوسط کو 4 سمجھتا ہے، 3 نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر اس کے پاس دلائل موجود ہیں. وہ کہتے ہیں بھی آپ جو ناوی ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ آپ متحرک الوسط 3 والے کو 4 سمجھ لیتے ہو، 4 والے کو 5 سمجھ لیتے. یہ کوئی میری بات تو نہیں ہے نا. کہتے ہیں آپ ہر جگہ پہ ایسا کرتے ہو، وہ پھر مثالیں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ دوبارہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے گے کہ فرا نے کہا کہ بھئی 3 حرف ہوں، یعنی آپ کے پاس 3 سے زیادہ نہیں، 4 حرف ہوں تو آپ ترقیم کرتے ہیں، 3 پہ آپ نہیں کرتے. چاہے 3 میں وسط کیا ہو متحرک ہو پھر بھی آپ نہیں کرتے. جبکہ جو 3 میں وسط متحرک ہوتا ہے آپ اس کو درجہ کیا دیتے ہو؟ مختلف مقامات پہ 4 والا درجہ دیتے ہو. اور اسی طریقے سے 4 میں جو متحرک ہوتا ہے وسط والا اس کو آپ 5 والا درجہ دیتے ہو. تو جب ہر جگہ پہ آپ 3 والے جو متحرک الوسط ہے اس کو 4 یا 5 والا درجہ دے رہے ہو، تو یہاں پہ اس کو 4-5 والا درجہ کیوں نہیں دیتے؟ لہٰذا میں تو جو ہے وہ اصولوں کے اوپر باقی ہوں. یہاں پر بھی میں اس 3 متحرک الوسط کو کون سا درجہ دوں گا؟ 4 والا درجہ دوں گا. اور حسن کی ترقیم کر کے یا حسن کہوں گا، اور حکم کی ترقیم کر کے یا حقا کہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر امر میں کیا ہے؟ یہ جو زید امر اور حکم کا ہے، اس کا جو ہے نا وسط متحرک نہیں ہے نا، ساکن ہے. تو اس کی جو واو لگی تو وہ 4 نہیں، امر تو واو تو فقط وہ لکھنے کے لیے ہے نا، علامت کے طور پہ ہے. وہ پڑھائی میں تو نہیں آتی نا، علامت کے طور پہ ہے کہ یہاں پہ عمر نہیں پڑھا جائے گا، امر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ فقط علامت کے طور پہ ہے نا. وہ فارقہ کہہ دیں آپ، اسے کچھ نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، فرا کا دعویٰ واضح ہو گیا. فرا کیا دلیل دیتا ہے کہ قیاساً جتنی بھی ثلاثیات ہیں محرکۃ الوسط ہیں اس میں وہ ترقیم کا جائز قرار دیتا ہے. کیوں؟ قیاساً علی اجرائہم نحو سقر، کیونکہ وہ قیاس کرتا ہے کہ نحوی جاری کرتے ہیں نحو سقر، سقر کو جاری کرتے ہیں کس کی جگہ پہ؟ مجرا زینب. سقر کو زینب کے قائم مقام قرار دیتے ہیں. کس بات میں؟ فی ایجاب منع صرف، منع صرف کے باب میں، ترقیم کے باب میں نہیں. یعنی اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یاد کریں ممنوع من الصرف کے باب میں. وہاں پہ آپ کہتے تھے کہ اگر مؤنث ہو ہمارے پاس، اور مؤنث کیا ہو جی؟ 3 حرفوں سے زیادہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ممنوع من الصرف قرار دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے زینب تھا 3 حرف سے زیادہ تھا مؤنث، اس کو آپ نے ممنوع من الصرف قرار دیا. وہاں پہ جب ایک مؤنث کی بات آئی سقر کی، تو آپ نے کیا کہا کہ سقر کو بھی ہم کیا قرار دیں گے؟ ممنوع من الصرف قرار دیں گے. کیوں؟ سقر کو آپ نے کس کے ساتھ ملحق کر دیا؟ زینب کے ساتھ. اور وہاں پہ آپ نے دلیل کیا دی تھی؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ سقر کیا ہے؟ متحرک الوسط ہے. اور جو متحرک الوسط ہوتا ہے اس کو آپ کس کے ساتھ ملحق کر دیا؟ 4 کے ساتھ ملحق کر دیا. یعنی 3 والے کو آپ نے 4 کی کیٹیگری میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو جیسے ممنوع من الصرف میں آپ متحرک الوسط میں حرکت کو اضافی حرف سمجھ رہے تھے اور 4 کی کیٹیگری میں ڈال رہے تھے، ایسے ہی میں یہاں پر بھی کروں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا تو مجھے یہاں پہ بھی کوئی نہ روکے، یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یعنی اجراءہم نحوی جاری کرتے ہیں سقر کو کس کے قائم مقام؟ زینب کے قائم مقام کے اوپر. زینب 4 حرفی ہے. کس بات میں؟ فی ایجاب منع صرف کے. یہاں پہ سقر میں وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ ممنوع من الصرف قرار دیتے ہیں. جیسے زینب کو ممنوع من الصرف قرار دیتے ہیں، تنوین وغیرہ نہیں لے کر آتے. لا مجرا ہند، وہ سقر کو ہند کی جگہ پہ جاری نہیں کرتے، حالانکہ ہند بھی کیا 3 حرفوں والا ہے، سقر بھی 3 حرفوں والا ہے، لیکن ان کا فوکس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ متحرک الوسط کے اوپر ہوتا ہے. ہند کی جو نون ہے وہ متحرک الوسط نہیں تھی نا، لہٰذا ہند میں وہ کیا کہتے تھے؟ فی اجازت صرف بعد، ہند میں انہوں نے اجازت دے دی کہ چاہے آپ ممنوع من الصرف رکھیں یا ممنوع من الصرف نہ رکھیں، دونوں آپشن جائز ہیں، متحرک الوسط جو نہیں ہے. لیکن سقر میں جب متحرک الوسط کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کا کھاتا جو ہے وہ 4 والا ہوگا. یعنی 3 والے کو 4 والے کی طرف لے گئے، فقط کس وجہ سے کہ متحرک الوسط تھا، ہند کو نہیں لے کر گئے. ٹھیک ہے، ان کا یہاں پہ دیکھو آپ نے کیا. ایک اور مقام بھی نحوی کو وہ یاد دلاتا ہے، کہا کہ یہ جو جامزہ لفظ ہے، جامزہ، یہ سارے متحرک ہیں نا، جامزہ 3 کے 3 متحرک ہیں اس کے. ٹھیک ہے، جامزہ
جامزہ کی کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ نسبت کے باب میں لے جاتے ہیں. ابھی یہاں پہ ممنوع من صرف سے نکال کے ایک اور چیپٹر میں لے گیا کہ جب آپ اس کو جو ہے وہ اس میں نسبت بناتے ہیں. عراق سے جو ہے وہ اس میں نسب کیسے بنتا ہے؟ نسبت عراقی ہوں، پاکستان سے پاکستانی ہوں، آخر پہ یا لگانی ہوتی ہے نا، یا مشدد. تو جامزہ میں آپ جب یا لگاتے ہیں تو اس کی کیسے آپ یا لگاتے ہیں، اس کا قانون کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جامزہ کا آپ کیسے لگاتے ہیں؟ آپ جمزیون پڑھ دیتے ہیں، یا کو کیا اس کی اپنی اڑا دیتے ہیں. آخر پہ جو الف ہے جامزہ میں جو آخر پہ یا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، الف مقصورہ کہتے ہیں. اس کو اڑا دیا جاتا ہے اور اس کو اڑا کے کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر یا لگا دیں. ٹھیک ہے، ابھی وہ اس کو پوری عبارت میں دیکھیں. وہ اجراہم جامزہ، وہ جامزہ کو جاری کرتے ہیں لحرکت وسطی، کیونکہ جامزہ کی کیا وسط کیا حرکت کے اوپر ہے، لحرکت وسطی. کس کے اوپر جاری کرتے ہیں؟ مجارہ حبارہ، مجرا حبارہ، حبارہ کے کیا مقام، حبارہ کے کیا مقام کس بات میں؟ فی ایجاب حذف الف فی نسب، کہ جب آپ نسب میں لے کر جائیں گے تو جیسے حبارہ میں آپ الف حذف کرتے ہیں آخری کو، ایسے ہی کیا کریں گے؟ جامزہ میں بھی حذف کر دیں گے. جامزہ کے بھی جمزیون آپ بنا دیتے ہیں، حبارہ کے کیا بنا دیتے ہیں؟ حباریون بنا دیتے ہیں. لا مجرا حبلہ، آپ جو ہے وہ حبلہ کے اس کو کیا مقام نہیں کرا دیتے جامزہ کو. کس بات میں؟ حبلہ کی نسب بنانے میں کیا قانون ہے کہ فی اجازت حذف الف ہی، کہ اس میں اجازت دیتے ہیں کہ اس کی الف کو آپ حذف کریں، حبلیون بنا دیں، یا آپ کیا کریں اس کی الف کو واو میں تبدیل کر دیں، حبلویون بنا دیں. ٹھیک ہے، تو حبلہ کے اندر دونوں آپشن دیتے ہیں، قلب کا آپشن بھی ہے وہاں پہ کہ الف کو کس میں کنورٹ کریں؟ واو میں کنورٹ کریں. لیکن یہ والا آپشن جو ہے وہ جامزہ میں نہیں دیتے. کیوں؟ وہ جامزہ کو کے ساتھ سلوک کون سا کرتے ہیں؟ حبارہ والا کرتے ہیں. جامزہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ جیم، میم، زا اور یا، 4 ہیں. اور حبارہ کے اندر کتنے ہیں؟ 5 ہیں. یعنی 4 والے کا ساتھ سلوک کون سا کر رہے ہیں؟ 5 والا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو 4 والا ہے اس کے ساتھ حبلہ بنتا ہے نا مناسب، حبلہ بھی 4 حرفوں کا ہے اور جامزہ بھی کہ 4 کا ہے، تو 4 کو آپ 4 والے کے ساتھ احکام میں لاگو کریں. لیکن 4 کو 4 کے ساتھ کیوں نہیں لاگو کر رہے؟ وہ کس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں؟ حرکت الوسط کے اوپر. ٹھیک ہے، حرکت الوسط کی اتنی پاور ہے کہ 4 والا بھی کون سا رتبہ لے لیتا ہے؟ 5 والا لے لیتا ہے. تو لہٰذا جامزہ کے ساتھ سارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ حبارہ والا ہوتا ہے جو کہ 5 والا ہے. حمزہ کے جامزہ کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ حبلہ والا نہیں کرتے جو کہ 4 والا ہے، کیونکہ حبلہ کے کیا ہے؟ وہ جو وسط ہے وہ کیا ہے؟ متحرک نہیں ہے، ساکن ہے نا حبلہ کا. واضح؟ تو اب دلیل کیسے بنے گی کہ جیسے آپ جو ہے وہ متحرک الوسط میں 3 کو 4 کے ساتھ ملحق کر دیتے تھے، 4 کو 5 کے ساتھ ملحق کر دیتے تھے، تو ترقیم میں کیا کروں گا؟ متحرک الوسط جو 3 والا ہے اس کو کس کے ساتھ لے جاؤں گا؟ 4 والے کے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس میں کیا کہوں گا کہ آپ ترقیم کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیاس وہاں پر بھی چل رہا ہے، قیاس یہاں پہ بھی چلے گا. کوئی دن تھوڑی ہے کہ قیاس حرام ہو جائے. ٹھیک ہے نا بھائی، قیاس چلانے ہر جگہ. یہ خود جب یہ باب ممنوع صرف میں یا باب نسب میں جب یہ الحاق کرتے ہیں اس کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں ہاں کہ حرکت جو ہے نا، ہاں حرکت جو ہے وہ اضافی حرف کے قائم مقام ہوتی ہے. الحاق کی وجہ وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ متحرک الوسط ہے، وسط کی جو حرکت ہے وہ اضافی حرف کے قائم مقام ہوتی ہے. یوں وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں. تو فرا کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جب آپ کا قانون موجود ہے کہ وسط والی حرکت کے اندر پاور ہوتی ہے، وہ اضافی حرف کا درجہ رکھتی ہے، تو وہ یہاں پہ کیوں بھول گئے ہیں قانون؟ فرا کو ساری باتیں یاد ہیں نا ایک طرح سے. اسی وجہ سے ابن شام نے بھی فرا کی بات کو ذکر کر کے چھوڑ دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہر باب کے خاص قوانین ہوں، جس طرح سے بھی باب المنادہ میں ہم نے یہ خاص کے اوپر دلیل ہونی چاہیے. خاص ورک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خاص کے اوپر جب دلیل نہیں ہوگی تو پھر فرا تو ٹھیک ہے، آپ کی خاص کی کیا وجہ؟ مرضی تھوڑی ہے آپ کی، ادھر آپ خاص کریں ادھر خاص نہ کریں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ وَأَشَرْتُ بِقَوْلِي، اور میں نے اپنا قول کہاں پہ؟ یعنی متن کے اندر کہ یا جعفر ضمن مفتن، یعنی یا جعفر اور جعفر ضمن مفتن دونوں سے اس میں نے اشارہ کیا. کس بات سے اشارہ کیا؟ کہ الی ان ترخیم یجوز فیہ، کہ ترخیم کے اندر جو ہے وہ 2 لغات کہیں گے ہیں. یا جعفرو میں را کو جب آپ حذف کریں گے تو فا کے اوپر کیا ہے؟ فتح، اسی فتح کو آپ باقی رکھیں. یا جو ہے وہ یا جعفر کو آپ کیا مستقل اسم مان لیں الگ سے. جب مستقل اسم مانیں گے تو اسے آپ کیا کریں گے؟ مبنی لازم کریں گے، یا جعفر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی.
یا جعفو کو پھر ترکیب کیا ہوگی یا جعفو کی؟ آپ سیدھا کیا کہیں گے کہ یہ جعفو کیا ہے؟ مبنی للضم ہے، وضمۃ ظاہرۃ علی آخرہ، یوں کہہ دیں گے. لیکن یا جعفر میں آپ کیا کہیں گے؟ یا جعفر میں آپ کیا کہیں گے کہ مبنی الضم ہے، لیکن ضم کس کے اوپر ہے؟ علی الراء المحذوفۃ للتفخیم، ضمہ اس راء کے اوپر ہے جو ترخیم کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ اب محذوف ہو گئی ہے. تو یہ دو لغات ہیں اس کے اندر. اچھا، یہ جو دو باتیں میں نے کی، یا جعفر یا جعفو، اس سے میں نے اشارہ کیا کہ الی ان ترخیم یجوز فیہ، کہ ترخیم کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ قطع النظر عن المحذوف، کہ جو محذوف ہو چکا ہے اس سے آپ قطع نظر کر لیں. جو مر گیا گیا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی طرف آسرن آپ نے نگاہ کرنی ہی نہیں ہے. اب جو باقی رہ گیا نا اس کو مستقل حیثیت دیں. فتجعل الباقی اسما براسہ، اب جو باقی رہ گیا اس کو اسما براسہ، یعنی اس کو مستقل آپ اسم کی حیثیت قرار دیں. فتضمہ، اور اسے کیا کر دیں؟ اسے ذات ضمہ دے دیں، مبنی للضم اسے کر دیں. وَيُسَمَّى لُغَةُ مَنْ لَا يَنْتَظِرُ، اسے کس کی لغت کہتے ہیں؟ جو بندہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، جانے والے کا کوئی انتظار نہیں ہوتا. دنیا ایسی ہے بھائی، ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تقطع النظر عنہ، ٹھیک ہے، بے وفائی نہ کریں، وفائی کریں، کہ آپ اپنی نظر کو قطع نہ کریں عنہ، اس معذوف سے، یہ بھی جائز ہے. بل تجعلہ مقدرا، بلکہ اسے کیا کریں؟ آپ مقدر کریں، ٹھیک ہے. الضمۃ علی الراء المقدرۃ، یوں آپ کہتے ہیں. را کو آپ معذوف نہ مانیں، را کو مقدر مانیں آپ، ٹھیک ہے. آپ کے را ہے، بس یہاں پہ نظر نہیں آ رہی آپ کو، ٹھیک ہے جی. اسے آپ کیا قرار دیں؟ مقدر قرار دیں، یعنی اسے آپ معذوف ہی نہ کہیں. معذوف کہنا توہین ہے نا، مقدر کہیں آپ اسے، ٹھیک ہے. مقدر کہنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ آپ کی نگاہوں میں ہے. محذوف کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ختم ہو گیا. فَيَبْقَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، بس جو تھا وہ اسی کے اوپر باقی رہے گا کہ جس کے اوپر وہ پہلے سے باقی تھا. وَيُسَمَّى لُغَةُ مَن يَنْتَظِرُ، اس کی کس کی لغت کہتے ہیں؟ جو انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس سے ہم کیا نام رکھتے ہیں کہ وفا کرنے والوں کی لغت. پہلی لغت بے وفاؤں کی، اور دوسری لغت کیا ہے؟ وفا والوں کی. فتقول لغت ثانیہ، لغت ثانیہ جعفر میں آپ کیا کہیں گے؟ یا جعفر کہیں گے، یا جعفر کہیں گے بقاء فتحۃ الفا، فا کے فتح کو آپ باقی رکھیں گے. مالک میں آپ کیا کہیں گے؟ یا مالک کہیں گے بقاء کثرت اللام، اور یہی قرات ابن مسعود کی تھی جس کے اوپر ابن عباس نے طنز کیا تھا. وفی منصور، منصور میں کیا کہیں گے؟ یا منصور کہیں گے بقاء ضمت الذات. ہرقلہ بادشاہ کا نام ہے، اس میں کیا کہیں گے؟ ہرقلہ، را کیا مفتوح ہے، ہرق کہیں گے بقاء سکون الکاف. وتقول اللغۃ الاولی، اور جو پہلی لغت ہے بے وفاؤں والی، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ یا جعفو، یا مالو، یا ہرق کہیں گے بضم اعجاز، عجز اعجاز یعنی آخری حصہ. تو ان کے جو اعجاز ہیں، جو آخری حصے ہیں، اس کو آپ ضمہ دے دیں گے. وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي السِّرَاءِ الْغَنَوِيِّ، ابی السِّرَاء غنوی کی یہی قرات ہے. یا مالو مثلا وہ پڑھتا ہے یا مالک کی بجائے. یا منسو، اور منسو کیسے پڑھیں گے؟ کہ ابتلاء ضمت، یا منسو میں جو ضمہ ہے نا، یہ یعنی یا منسو کو جب آپ نے یا منسو پڑھا تو جو بے وفا والی لغت ہے مثلا وہ بھی یا منسو پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یا منسو پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو بندے ہیں نا جو کیا کر رہے ہیں؟ بے وفائی کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یا منسو میں جو ضمہ ہے نا اس کا اپنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ضمہ کون سے ہے؟ اس کا اپنا ہے، اپنا ہے. یا منصوب اجتلاء ضمت غیر تلک ضمہ التي كانت قبل الترخیم. یہ وفا بے وفائی والے ہیں نا، وہ نیا ضمہ لے کر آتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اس کا اپنا ضمہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیا ضمہ ہے جو بعد ہم لے کر آئے ہیں. یعنی بے اجتلاء ضمت ہے کہ وہ ضمہ لے کر آتے ہیں غیر تلک ضمہ، اس ضمہ کی ہٹ کیا ہے کہ التي كانت قبل الترخیم، جو ترخیم سے پہلے تھا. ترخیم سے پہلے اس کا اپنا ضمہ ہے نا، وہ کہتے نہیں اس کا اپنا ضمہ نہیں ہے، ٹھیک. اب اور ہے اس کی حیثیت ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ مستقل حیثیت بنا دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.